السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور پھر نماز میں اس کی توجہ نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، اور حالت یہ رہے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں اور کتنی نہیں ہوئی، اور تسبیحات وغیرہ پڑھ لی ہیں یا رہتی ہیں، تو ایسی نماز کی کیفیت جب ہو جائے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور کیا وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا اللہ کا الحاکمین کا حکم ہے، اور یہ بندہ مومن سے مطلوب بھی ہے۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ نماز میں اصل چیز یہی مطلوب ہے۔ صرف جھکنا اٹھنا اور جس کو کہتے ہیں کہ اپنے گٹے گوڑے رگڑنا، یہ مطلوب نہیں ہوتا ہے۔ اصل ہر عبادت کی روح جو ہے وہ یہی خشوع ہے، خضوع ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، للہیت اور خشیت ہے۔ اس کے بغیر عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کو صاف ظاہر ہے ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس چیز سے وہ دور ہو رہا ہے، جو چیز مطلوب ہے حاصل نہیں ہو رہی، تو اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ علاج کیا ہے جس کے ذریعے ممکن ہو سکے۔ تو میں حتی المقدور انشاءاللہ ان باتوں کا ذکر کیے دیتا ہوں کہ نماز میں خشوع کیوں نہیں آتا اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور پھر اس خشوع کا اور خضوع کا اظہار انسان کے بدن پہ بھی ہوتا ہو۔ روایت ملتی ہے کہ بعض تابعین میں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا دل متوجہ ہوتا تو یہ کام کبھی نہ کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خشوع ہو اور پھر انسان کے اعضاء سے اس کا اظہار نہ ہو رہا ہو؟ تو یہ مطلوب چیزیں ہیں، اللہ کا الحاکمین میں ان کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو خشوع اس لیے حاصل نہیں ہوتا، اس کے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں، ایک خارجی، ایک داخلی۔ خارجی سبب تو شیطان ہے، اور وہ شیطان جو انسان کی نماز میں وسوسے پیدا کرتا ہے اس کو خنزب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا علاج بتا دیا ہوا ہے کہ جب انسان کے دل میں اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو، خیالات پیدا ہوں، تو اسے کہنا چاہیے اعوذ باللہ من خنزب، اور پھر اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے پھونک مارے اور دل کی طرف، اور تھوڑا سا اس میں جس کو عربی میں ریق کہتے ہیں، تھوک بھی مل جائے تو نفس تفس ہو جائے تو اس میں زیادہ بہتری ہے۔ تو یہ تو خارجی علاج ہے۔ داخلی جو انسان کا ہوتا ہے مسئلہ، وہ خود اس کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ وساوس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو پھر کوئی انسان حاجت اور ضرورت یا دنیاوی کام میں اس کا ذہن ہوتا ہے اور اس لا علمی میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کی کچھ اپنی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی ضرورت، ایسی حاجت، ایسا کام جو انسان کو نماز میں مشغول رکھتا ہے، اس سے پہلے فارغ ہو جایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس صورت میں نماز نہ پڑھے کہ اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، اسے واش روم جانا ہے، کھانا سامنے ہے، وہ نماز نہ پڑھے، اسے کھانے کی طرف توجہ رہے گی۔ تو ایسا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں حاوی رہے گا، اس کو آپ پہلے کر لیں، اور نماز میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ وقت بھی لیٹ ہو جائے، بلکہ بعض دفعہ وقت نکل ہی جاتا ہے، تو یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن اس کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہی بات انسان کی اپنی خواہشات کی، تو اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے، اور وہ خوبصورت نسخہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے 10 منٹ بیٹھ جائیں، سنتیں پڑھیں، اور سنتیں پڑھ کے ذکر و اذکار کریں۔ یہ نماز اور اذان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس کا بھی آپ کہہ لیں کہ فلسفہ یہی ہے۔ اگرچہ نماز کی تیاری، وضو وغیرہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس لیے 20 سے 15 منٹ رکھے جاتے ہیں کہ کم از کم ہم اس میں حاضر ہو جائیں، اور جسمانی روحانی دونوں طرح حاضر ہو جائیں۔ وہاں بیٹھ کے اللہ کا الحاکمین کا ذکر کیا جائے، سنتیں پڑھی جائیں، اور اپنے دل میں وہ پیدا ہونے والے برے خیالات، ان سے چھٹکارا حاصل کر کے، جان بچا کے انسان اللہ کا الحاکمین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے فرض پڑھنے سے پہلے
وضو کرے، مصلی بچھائے، رکعتیں پڑھے، سنتیں پڑھے، پھر ذکر اذکار کرے اور اللہ کا ملاقمین کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اور جب اس کی کیفیت تھوڑی سی سدھر جائے تو اس وقت وہ اٹھ کے فرض نماز ادا کر لے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی۔ اللہ کا ملاقمین ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔